रहमान रहीम। तुम मेरे निकाह में हो। मुंतहा चौहान, किस्त नंबर 23। यू आर इम्पॉसिबल के जिन कामों में तुम फंसी हो इनसे बाहर निकल आओ वरना बहुत पछताओगी। कंवल वार्न करती वहाँ से जाने लगी कि केके ने उसका बाजू जकड़ा। मेरे बात का जवाब दो, इस रात तुम्हारा शौहर कहाँ था? उसके लहजे की आग कंवल को अंदर तक सुलगा गई। अपनी बीवी के पास उसकी बाहों में झटके से अपना बाजू छुड़वाया और उसके कान के पास होती शेरनी की तरह गुराई के केके की बोलती ही बंद होगी, क्योंकि कंवल की बर्दाश्त से अब बाहर हो चुका था। इसलिए एक मिनट भी वहाँ न रुकी और वापस आते ही गाड़ी में बैठी और ड्राइवर को खानविला वापस चलने का बोला। इसे केके से इस कदर घटिया पने की उम्मीद न थी। केके क्या फजूल बकवास कर रही हो? आफताब शौहर है उसका और तुम इस तरह से बात नहीं कर सकती। अरसल को भी केके की बातों पे शदीद गुस्सा आया। ये हमारा आपस का मामला है, तुम बीच में ना बोलो। केके ने अरसल को सख्ती से उंगली उठा के वार्न किया। तुम्हारा मामला? अरसल चेयर को झटके से छोड़ता जारहाना अंदाज में उठता केके की जानिब बढ़ा। ये मत भूलना बहन है वो मेरी, अगर कुछ भी गलत करने की कोशिश भी की तो भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो। अरसल के हुरा के कहने पे केके तंजिया मुस्कुराई। पहले तुम अपनी खैर मनाओ, तुम दोनों ने मिलके जो खेल खेला है वो आफ्ताब को पता चला तो सोचो क्या हाल करेगा तुम्हारा और तुम्हारी बहन का। केके की बात पे अरसल ने लब बीचते इस मगरूर लड़की को देखा जो सर झटके वहाँ से जा चुकी थी। अरसल को कंवल की फिक्र हुई थी, इसे केके के इरादे ठीक ना लगे थे। आबी को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, इसे होश भी आ गया था, लेकिन वो बिल्कुल चुप थी। शामी इसके पास आया तो वो खोई हुई लगी। उसके एक तरफ रखी चेयर पर बैठते उसकी नज़र बेख्तियार उसके गाल पे पड़ी तो वो चौंका। उठते हुए उसके पास आया और गौर से देखा। निशान तो मंदमिल हो चुका था, लेकिन फिर भी शामी की ज़ीरक नज़रों से छुपा न रह सकता। हाथ बढ़ा के उसके गाल को छुआ। हाथों का नरम लम्स पाते ही आबी चौंकी और डर के पीछे खिसकी। शामी के माथे पे बल पड़े। तुम पे किसने हाथ उठाया? सीधा स्पष्ट सवाल किया। आबी का दिल बहुत ज़ोर से धड़का। कुछ पूछा है, जवाब दो। अब की बार थोड़ा सख्ती से पूछा तो आबी ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। शामी ने गहरा सांस लेते बामुश्किल अपने गुस्सा कंट्रोल किया और आबी के करीब उसके चेहरे पर झुका। आबी सरगोशी करते हुए उसके चेहरे के पास चेहरा लाते 1 इंच के फासले पर था। आबी की पलकें लर्जी। धीरे से उसकी सरगोशी पे भारी होती पलकों को उठाया। दोनों की नज़रों को तबादला हुआ। आबी की आंखों से गरम स्याह मादा बह के तकिए में जज्ब हुआ। क्यों, क्या हुआ? मुझे बताओ, किसने उठाया तुम पे हाथ? बहुत हक और मान से पूछा। किसी ने नहीं, नज़रें चुराते हुए कहा। अभी मुझे सच सुनना है, एक लफ्ज़ भी झूठ नहीं, वरना मेरा गुस्सा तुम जानती हो। शामी के माथे पे बल नमूदार हुए तो आबी के दिल की धड़कन में इर्तिशाब पैदा हुआ। वो कुछ कहती कि तभी डॉक्टर अंदर दाखिल हुआ। शामी फ़ौरन पीछे हटा। डॉक्टर ने ड्रिप उतारी और आबी को चेकअप किया। शी इज़ ओके नाउ, बट वीकनेस है अभी, उनको जूसेस और फ्रूट्स वगैरह दें उनको, एंड टेंशन फ्री रखें। ओके, डॉक्टर फरहान कहते बाहर निकले, जबकि शामी इसाबत में सर हिला सका था। इनके जाने के बाद वह मुश्किल कलाई थामे आबी ने उठना चाहा कि शामी उसके आगे आन खड़ा हुआ। मेरा सवाल अभी वही है। उसके दोनों अतराफ हाथ रखे उसके तमाम रास्ते मुकद्दर कर गया। वो जी जान से लर्जी थी। इतनी कुर्बत देखी ही कहाँ थी इसने शामी की। हमें घर जाना है, मम्मा वेट कर रही हैं। राबी ने टालना चाहा। जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं देती कहीं भी नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन घर नहीं लेके जाऊंगा, कतई अंदाज में कहते वो आबी का सब्र तोड़ रहा था। क्या जानना चाहते हैं आप और किस हक से? प्लीज़ मत करें ये सब, हमें घर जाना है, मम्मा के पास। वो रोते हुए बेदर्दी से अपने गाल से आंसू साफ करती शामी को कोई ज़िद्दी बच्ची सी लगी। अभी तुम्हारे आंसू का मुझ पे कोई असर नहीं होना, इसलिए बेहतर है इन्हें मत बहाओ और मुझे इन्हें नहीं बताना आपको कुछ, क्योंकि हम जानते हैं हम आपके लिए बेईमानी हैं तो हमारे आंसू भी बेमोल ही हैं आपके लिए। जाएं यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दें। एक हाथ से शामी को नकाहत से पीछे धकेलना चाहा, लेकिन वो छोटी सी जान कहाँ इस देहकल को 1 इंच भी पीछे हटा सकती थी। शमीम है इसकी दोनों कलाइयाँ ने इसने शामी ने इसकी दोनों कलाइयाँ थाम लीं और सख्ती से गिरफ्त में लीं, लेकिन आबी की हालत के पेश नज़र गिरफ्त नरम कर ली और इस रोती हुई लड़की को खींच के करीब किया और कच्ची डाली की तरह उसके सीने से आ लगी। टेल मी दी ट्रूथ, लहजे में वार्निंग थी और आंखों में जुनून। एक लम्हे को आबी घबरा गई। आज का हुआ वाक़या इसकी आंखों के आगे साए की तरह घूमने लगा। ज़किया क्या
رکا ہوا کیوں رو رہی ہو؟ ذکیہ نے اس کی دوستی آبی کے جانے کے بعد ہی ہوئی تھی، ویسے بھی یونی میں وہ بہت چھوٹی تصور کی جاتی تھی، وہ تھی بھی بہت چھوٹی۔ اپنی ذہانت سے اس نے ہر ٹیچر کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، لیکن جتنی وہ ذہین تھی اس سے کہیں زیادہ وہ معصوم تھی۔ ذکیہ روتے ہوئے اس کے گلے لگی۔ وہ بتاؤ بھی، آبی نے چڑھتے ہوئے پوچھا۔ وہ پروفیسر سہیل اٹکتے ہوئے بولی اور پھر رو دی۔ کیا ہوا بتاؤ مجھے۔ پروفیسر سہیل کے بارے میں تقریباً ساری یونی ہی جانتی تھی۔ کو لڑکیوں سے بہت فرینک تھے اور لڑکیاں انہوں نے آج مجھے اپنے آفس بلایا اور مجھے غلط طریقے سے چھونے کی کوشش کی۔ بالآخر بول ہی دیا۔ آبی دانت پیستے رہ گئی۔ اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، ہمیں پرنسپل سے کمپلین کرنی ہی ہوگی، آبی نے قطعی انداز میں کہتے ذکیہ کا ہاتھ تھاما۔ نہیں، پروفیسر کو پتہ چلا تو وہ مجھے جان سے پلیز نہیں۔ ذکیہ بہت سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ دیکھو ذکیہ، اگر ہم نے کوئی ایکشن نہ لیا تو وہ مزید پیش قدمی کریں گے، اس طرح تو ان کو مزید شے ملے گی۔ تم چلو میرے ساتھ، میں بات کرتی ہوں پرنسپل سے۔ آبی نے اسے حوصلہ دیا۔ پلیز ایک بار پروفیسر سہیل کو کہہ دیتے ہیں، کیا پتہ وہ دھمکی سے باز آ جائیں، ورنہ پرنسپل کے پاس جانے سے سوائے بدنامی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، ذکیہ نے منت والے انداز میں کہا۔ آبی نے ایک پل سوچا، ثابت میں سارے لاتی ذکیہ کے ساتھ پروفیسر کے آفس میں چلی گئی، جہاں وہ اسی کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو پروفیسر، معصوم لڑکیوں کا ہراساں کرتے ہو، یو بے شرم انسان۔ آبی بنا کوئی لحاظ کیے بولتی آگے بڑھی، جبکہ پروفیسر سہیل کے چہرے پر مکروہ ہنسی تھی۔ ویلکم میری جان، کیسے تمہارا انتظار تھا، فائنلی تم آ گئیں۔ اپنی سیٹ سے کھڑا ہوتے وہ آبی کے پاس پہنچا۔ آبی ایک قدم پیچھے ہوئی، اسے خوف سا محسوس ہوا۔ دور رہ کے بات کریں ورنہ میں آپ کی شکایت پرنسپل کو لگا دوں گی، آبی نے گھبراہٹ پہ قابو پاتے وارن کیا۔ اچھا تم لگاؤ گی شکایت؟ تنزیہ پوچھا۔ ذکیہ، آبی نے پلٹ کے دیکھا، وہاں کوئی ذکیہ نہیں تھی۔ اسے ایک لمحہ لگا یہ سوچنے میں کہ وہ ٹریپ ہوئی ہے، اور وہ دروازہ کھول کے باہر نکلنا چاہا، لیکن دروازہ لاکڈ تھا۔ ڈرتے ہوئے پیچھے مڑتے استاد کا روپ بھیڑیا کو دیکھا، جب دھیرے دھیرے اسی کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ میری جان ڈر رہی ہے، پیار سے کہا۔ دور رہیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا، آبی کی آواز میں واضح لرزش محسوس کی جا سکتی۔ سر سہیل نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ دروازے سے جا چپکی۔ وہ ہنس دیا سامنے کھڑی لڑکی کی بے بسی پر۔ آبی نے اسے پاس آتے دیکھا تو وہ اسے پیچھے کی طرف دھکیلا، وہ گرتے گرتے بچا اور جھٹکے سے آبی کو اپنے پاس کھینچا۔ وہ لڑکھڑائی اور خود کو بچاتے نیچے جا گری۔ پروفیسر سہیل نے اس کے گرنے کا فائدہ اٹھایا اور اس کی طرف بڑھتا اپنے شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ نہیں، دور رہیں مجھ سے ورنہ میں آپ کو۔ بے بسی سے پیچھے ہوتی رو دی اور پاس آیا تو آبی نے اس کو پوری قوت سے زور لگا کے دھکا دیا تو پروفیسر نے کس کے اس کے منہ پر تماچا مارا، جس سے اس کے گال پہ 5 انگلیوں کے نشان پڑ گئے۔ آبی سسک کر رہ گئی، اتنی تکلیف میں اس کی جان نکل رہی تھی۔ اپنے اللہ کو یاد کرتے اس کی آنکھوں کے سامنے بے اختیار شامی کا چہرہ لہرایا تھا۔ وہ پروفیسر اب پوری مطمئن انداز میں اس پہ جھکا، لیکن آبی نے اس بار پورا زور لگایا، دور دھکیلا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں اپنے مقصد میں کامیاب ہونے دوں گی؟ آنسو صاف کرتے وہ چھوٹی سی لڑکی پروفیسر کو 1 منٹ کے لیے سوچ میں ڈال گئی۔ میں اپنی جان تو دے سکتی ہوں لیکن عزت پہ آنچ نہیں آنے دوں گی، کہتے ہوئے وہ پیچھے ہوئی اور اس کی نظر ٹیبل کے کھلے دراز میں موجود ریوالور پر پڑی۔ 1 منٹ کی دیری کیے بنا فوراً ریوالور اٹھایا اور پروفیسر پر تان لیا۔ پروفیسر کو اپنی بے وقوفی پہ سخت غصہ آیا، جو آبی کو دیکھتے سب بھول گیا تھا، اور دراز بھی بند نہ کیا تھا۔ خبردار جو 1 قدم بھی بڑھایا میری طرف، آبی نے بنا جھجک وارننگ دی۔ یہ بچوں کی چیزیں نہیں، رکھ دو اسے نیچے۔ اب کی بار پروفیسر گھبرایا۔ مجھے بچہ سمجھنے کی بھول نہ کرنا، جب لڑکے کی عزت پہ بات آتی ہے تو وہ جان دے بھی سکتی ہے اور لے بھی سکتی ہے۔ گن نیچے کرو، پروفیسر کہتا اس کی جانب پیش قدمی کرنے لگا۔ وہیں رک جاؤ پروفیسر، ورنہ آبی کا ہاتھ ٹریگل پہ تھا۔ اوکے نہیں آتا پاس، بس گن نیچے کرو۔ پروفیسر کو اس لڑکی سے حقیقتاً ڈر لگا تھا۔ اوپن دا ڈور، آبی نے مزید حوصلے سے کہا۔ پروفیسر نے لب بیچتے پیچھے مڑتے دروازے کا لاک کھولا۔ اب گن نیچے کرو، ایک بار پھر سے پروفیسر نے پیچھے ہٹتے کہا۔ آپ جیسے بھیڑیے ہمارے معاشرے کا ناسور ہیں، آبی دروازہ کھولتے دیکھ کر بے دھڑک بولی تھی کہ تبھی پیون اندر داخل ہوا۔ اندر کی سچویشن دیکھ کر فوراً دروازے کے پاس پہنچی، آبی نے سے گن چھینی۔ آبی نے خود کو بچاؤ کرتے پیون کو دھکا دیا اور باہر بھاگی۔ پھر اسے ہوش نہ رہا کہ وہ کیسے گھر پہنچی، لیکن گھر پہنچتے ہی وہ بری طرح اس واقعے کے زیر اثر آ گئی۔ شام تک اسے بخار ہو گیا، سوچ سوچ کے دماغ کی رگیں پھٹنے لگیں اور اتنا برا اثر ہوا کہ بے ہوش ہو گئی۔ آبی کے آنسو چھلک گئے۔ شامی لب بیچے اس معصوم لیکن بہادر لڑکی کو دیکھتا رہا، جس نے خود کو بچا لیا تھا، اپنی عزت پہ حرف نہیں آنے دیا تھا۔ شامی اس کے ہاتھ تھامے ہاسپٹل سے باہر نکلا
اور گاڑی میں بیٹھتے اس نے گاڑی کا رخ سلطان ہاؤس کی جانب موڑا۔ گھر کے اندر گاڑی روکی۔ ابی کو اس کی خاموشی سے ڈرنے لگنے لگا تھا۔ اندر جاؤ اور کسی سے اس بات کا ذکر نہ کرنا، بنا اس کی طرف دیکھے اسپاٹ انداز میں کہا اس نے۔ آپ ابی کی زبان ہلکائی۔ شامی نے مڑ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اپنا خیال رکھو۔ اور ہاں، میں رخصتی کی بات کروں گا ابو جان سے۔ تو اتنی جلدی؟ مطلب آپ کو ہم پہ شک ہے؟ وہ پھر سے سر جھکا کے رو دی۔ چپ، ایک دم چپ۔ رخصتی کا یہ مطلب ہے کہ میں تم پر شک کرتا ہوں؟ وہ اس کے پاس ہوتے ہوئے گمبھیر لیکن سخت لہجے میں پوچھا۔ پھر آپ ایسے کیوں؟ اچانک یہ سوچنا تمہارا مسئلہ نہیں، تمہیں صرف بتا رہا ہوں۔ خود کو مینٹلی تیار کر لو، سمجھی؟ تھوڑی نرمی سے کہتے وہ پیچھے ہٹا۔ اپنے گال صاف کرتے وہ نیچے اترتے ہی گیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ کہ اندر جاتے ہی ابی نے اپنے دوست وقاص کو فون کیا ملنے کا، بولتے گاڑی سٹارٹ کی۔ آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، لیکن زبردستی ہی اس نے خود کو نیند کی طرف دھکیلا۔ 2 دن سے دیجے نظر نہیں آ رہی تھی، وہ باہر ہی نہیں آتی تھی۔ کیوں؟ کمل کو نہیں پتہ تھا، کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی، نہ ان کے پاس جا سکتی تھی۔ ہر وقت خانم کے سرونٹ اس پر نظر رکھے ہوئے تھے، اور کمل کا دل دیجے سے ملنے کو بے چین تھا۔ دیجے کا سوچتے دماغ میں کے آ گئی، کروٹ بدلی، جانے کون سے کاموں میں پڑ گئی ہے یہ لڑکی۔ آنکھیں موندتے ہوئے وہ کے بارے میں سوچتی نیند کی وادیوں میں کھوتی چلی گئی۔ نیند تو تب کھلی جب چہرے پہ کسی کی سانسوں کی جھلسا دینے والی تپش پڑتی ہوئی محسوس ہوئی، اور جھٹ سے آنکھیں کھول دیں تو اپنے اوپر آفتاب کو جھکے پایا، جس کی آنکھیں لال انگارہ ہوئی تھیں۔ دونوں ہاتھ اطراف رکھے وہ شدت غصے میں لگ رہا تھا۔ آپ 2 دن بعد اسے دیکھا تھا۔ دل نے عجیب لے پہ دھڑکنا شروع کیا تھا۔ آفتاب نے کمل کو کندھوں سے تھام کے بیڈ کے ساتھ لگایا۔ کمل نے سینک کے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ جانتی تھی عرصے سے ملنے کی رپورٹ اسے مل گئی تھی، اور اس نے خود کو مینٹلی تیار بھی کر لیا تھا۔ تمہیں قسم کھا لی ہے کہ جو میں کہوں گا اس کے الٹ ہی کرو گی؟ گھرانے والے انداز میں پوچھتا وہ اس کے سرمسی وجود کو اپنے حصار میں لیتا، اس کے دل کو بری طرح دھڑکا رہا تھا۔ آفتاب، یو آر ہرٹنگ می۔ اسے اپنے آپ کو چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ ہرٹ؟ تم اس شخص سے کیوں ملی؟ میرے منع کرنے کے باوجود؟ آفتاب نے اس کی کلائیاں جھکڑیں۔ وہ غصے میں اپنے سے باہر ہو جاتا تھا، وہ اپنے غصے پہ وہ کنٹرول نہیں رکھ پاتا تھا۔ ہاں ملی ہوں، اس سے کیا کر لیں گے آپ؟ ماریں گے مجھے؟ ماریں، جان سے مار ڈالیں، آپ کو سکون آ جائے گا۔ کمل کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کمل کی بات پہ آفتاب سنجیدہ ہوتا پیچھے ہٹا اور کال ملائی۔ لائک دیٹ راسکل، سختی سے لب بھیچے فون پہ حکم دیا۔ کمل بری طرح سٹپٹائی۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ آپ کی بہن کے شوہر ہیں۔ کمل نے اٹھ کے اس کے پاس آتے لہجات سے کہا۔ ہو شوہر ایک، وہ شوہر ایک، تم بیوی، اس جیسے کے ساتھ بیاہ کی میں نے سب سے بڑی غلطی کی، اب خمیازہ بھگتنا پڑے گا اسے بیوہ کر کے۔ آفتاب، کمل نے اس کا گریبان پکڑا۔ کس کے بھائی ہیں آپ؟ اپنی بہن کا سہاگی اجاڑ دیں گے؟ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ وہ بری طرح سے روتے ہوئے پھنکاری تھی۔ بنا اس کی بات کا جواب دیے آفتاب نے اس کی کلائیاں ہاتھوں میں جکڑ کے وہ تڑپ کے رہ گئی۔ کسی کی آج تک جرأت نہیں ہوئی آفتاب کے گریبان تک پہنچنے کی۔ تم نے آج دوسری بار یہ غلطی کی ہے، تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک اس کا ہاتھ کاٹ چکا ہوتا۔ ایک ایک لفظ کو چبا چبا کے کہتے وہ کمل کو چپ کرا گیا تھا۔ جھٹکے سے اسے بازو سے چھڑا اور بستر پر پٹکا۔ کمل منہ کے بل بستر پر گری، لیکن پھر سے پلٹی اور آفتاب کے پاس ہوئی۔ پلیز، آپ کو جو سزا دینی ہے مجھے دے دیں، ارسل بھائی کو کچھ نہ کہیں۔ کمل کے منہ سے ارسل کے لیے بھائی سن کے آفتاب حیران ہوتا اس کی جانب مڑا۔ سزا تو تمہیں بھی ملے گی، کہتے ہوئے وہ ایک کڑی نظر کمل پہ ڈالتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمل وہی روتی رہ گئی۔ انڈر مافیا سے تعلق ہے اس لڑکی کا، یہ دیکھیں ماسک، یہی ماسک اس نے اس دن بھی پہنا تھا۔ آفتاب نے بھی اس کے ماسک کی جانب دیکھا۔ اس وقت وہ اپنے سیکرٹ روم میں تھے، جہاں کاظم کمپیوٹر پہ اپنی تمام اکٹھی انفار کنٹینیو جا رہی